والدہ محترمہ نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا تشدد کے تابع جو ہے گن پوائنٹ پر یہ بیان دے رہے ہیں. ان کی والدہ کا ذرا بیان یہ بھی ساتھ ذکر کر لیجئے گا. اس نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں, یہ گن پوائنٹ پر اس سے یہ عثمان ڈار سے لیا گیا ہے بیان. اور ویسے بھی مجھے بتائیں 6 مہینے ہو گئے ہیں, اس کے سارے ٹویٹ, اس کے سارے سابقہ بیانات وہ تو سارے جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں تھے, پی ٹی آئی کے حق میں تھے. اور اب جب وہ غائب ہوتے ہیں تو پھر وہ آ کر اس طرح طوطے کی طرح رکھ کے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. اعظم خان کے ساتھ یہی ہوا. اعظم خان کو بھی پہلے اٹھا کے لے گئے, ان کے گھر والے پرچے کروا رہے ہیں, وہ بھاگم دوڑ کر رہے ہیں کہ کدھر غائب ہو گیا ہے اعظم خان. اور اس کے بعد 164 کا بیان ہوتا ہے. یہاں شیریں مزاری کا کیا ہوتا ہے؟ شیریں مزاری کی 5 دفعہ ضمانت ہوتی ہے. جب تک وہ ٹی وی پہ آ کر نہیں کہتی ہے کہ میرا لا تعلقی ہے پی ٹی آئی سے, تب تک اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. او بھائی کس مذاق کی بات کرتے ہو؟ یہی اس کے ساتھ ہوا, فواد چودھری کے ساتھ یہی ہوا. جب تک اس نے یہ بیان نہیں دیا, اس کو جو ہے ماشاءاللہ باہر بھی پولیس کھڑی تھی, اس کو پھر دوبارہ اٹھا کر لے جانے پر تلی ہوئی تھی. یہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. کیا یہ بنیادی حقوق ہے؟ کیا اس ملک میں آزادی ہے عوام کو؟ کیا ایک ہی ایجنڈا رہ گیا ہے کہ صرف جو ہے 9 مئی کی جو ہے مذمت کرو اور عمران خان کی مذمت کرو اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے سے لا تعلقی ظاہر کرو تو پھر تم آزاد ہو؟ اس طرح سے بھائی جان عوام کے اندر ایک اور غم و غصہ چل رہا ہے, اشتعال چل رہا ہے. ان حرکتوں سے نہ تو پی ٹی آئی ختم ہوتی ہے, نہ عمران خان کا عزم کمزور ہوگا. عمران خان نے کہا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں, یہ جو افواہیں اڑا رہے ہیں میں باہر نہ, میں کہیں جانے والا نہیں ہوں, میں مروں گا یہیں, میں جیوں گا یہیں, میں پاکستان کے عوام کو آزادی دلا کے چھوڑوں گا. کل سر شہباز شریف کی گاڑی کا بھی گھیراؤ ہوا ہے لاہور میں. شہباز شریف کا صرف گاڑی کا گھیراؤ نہیں ہوا, ذرا مریم بی بی نے وہ جو جلسی کی تھی ایک محلے میں لاہور میں, جو خالی کرسیاں نظر دکھائی تھیں, اس میں بھی چور 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 کے نعرے لگے تھے. معاف کیجئے گا, یہ نواز شریف کا جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 21 کو آ رہا ہے, یہ کبھی نہیں آئے گا. آپ دیکھ لینا یہ نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کو پلس دیکھ لی ہے اس نے لوگوں کی. یہ جو کہتے ہیں کہ مینار پاکستان جو ہے بھر جائے گا, مینار پاکستان تو نہیں بھرے گا. اڈیالہ جیل کے قیدی آپ کے خلاف چور ڈاکو نعرہ ضرور ماریں گے, کیونکہ آپ نے سیدھا وہاں سے اگر آنا ہے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. اور اڈیالہ جیل میں اور لوگ بھی ہیں جو ان کا استقبال کریں گے, صرف قیدی ہی نہیں ہے, عمران خان بھی وہاں ہے اور شاہ محمود قریشی بھی وہاں ہے, دیگر بھی ہے. موجودہ حالات میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی واپسی ماضی یہ مستقبل قریب میں ہو سکے گی؟ کیونکہ حالات بہت زیادہ سختی کی طرف جا رہے ہیں خان صاحب کے لیے, اسپیشلی سائفر کیس کو اگر دیکھا جائے. سائفر کیس ڈھیلے کا نہیں ہے. آپ کئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اس میں کون سا پاکستان کی تنصیبات خطرے میں پڑ گئی ہیں, کون سی پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ڈونلڈ لو کو مورد الزام 1 منٹ یا امریکہ کے خلاف ہم نعرے ماریں, ہم اس شخص کے خلاف نعرے مار رہے ہیں جس نے کہا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ڈونلڈ لو, پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے والا. امریکہ کون ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں گرائے اور حکومتیں بنائے. یہ پاکستان کے عوام کا استحقاق حق ہے. اس کیس میں ایک لمحے کے لیے اندر کرنا بھی اس سے زیادہ ذلت ایک پاکستان کی بطور آزاد مملکت کے نہیں ہو سکتی. اور 25 کروڑ عوام کی جس طرح حمیت اور غیرت کو جو ہے دفن کیا جا رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. قومیں زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس بے غیرتی سے زندہ رہا جائے تو. لاسٹلی بتائیے کہ خان صاحب کو آنے والے انتخابات میں دیکھ رہے ہیں آپ حصہ لیتے ہوئے؟ خان صاحب کو صرف حصہ ہی نہیں ہے, یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوگی. 2/3 سے زیادہ اس کو جو ہے آپ دیکھیں گے پذیرائی ہوگی, اور کوئی نہیں روک سکتا ہے خان صاحب. جیل کے اندر ہے, کیا فرق پڑتا ہے جیل کے اندر؟ جیل کے اندر سے کیا انسان نہیں لڑ سکتا ہے الیکشن؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جیل سے اندر الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا اور اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا, بلے کے بغیر. وہ بلہ جس طرح بھٹو نے ختم کیا تھا نا الیکٹیبلز کو 1970 کے الیکشنز میں, کھمبے کو ووٹ دیا تھا, ٹکٹ دیا تھا تو کھمبا بھی جیت گیا تھا, نوکر کو دیا تھا وہ مالک کے خلاف جیت گیا تھا. عمران خان کے بلے کا جس پر بھی نشان ہوگا وہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے جوک در جوک ان کو جا کے دیتے ہیں اور گھیراؤ کریں گے.
یہ ریٹرننگ آفیسر پریزائڈنگ آفیسر کا جب تک نتیجہ نہیں لے کے جائے گا، یہ جو آپ کا نوجوان 3 کروڑ نیا ووٹ بنا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جنرل الیکشن جب ہوتا ہے تو ان کا جوش اور جذبہ دیکھیں. اور وہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تخریب کاری ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مار دھاڑ کٹائی ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کی کوئی افراتفری کا عنصر آئے، لیکن ووٹ کا حق عوام کا ہے اور عوام ووٹ دیں گے. جمہور کو آپ روک نہیں سکتے ہو اور جمہور کو حق ووٹ بھی ملے گا. جمہور کو جو ہے پارلیمان بنانے کا اور اسمبلیاں بنانے کا ووٹ بھی ملے گا، حق ملے گا، اور جمہور کو حکمرانی کا حق بھی ملے گا، کیونکہ جمہور کو حکمرانی کا حق سے ہی ریاست بنتی ہے آرٹیکل 7 میں. اور یہ تابعداری جو ہے آئین کی، یعنی جمہور کی، عوام کی، ریاست کی، اور وفاداری جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آئین کے ساتھ یہ عوام زبردست طریقے سے نبھائے گی جب الیکشن میں آئے گا انشاءاللہ. عثمان ڈار کی جو کنفیوژن بیان ہے خان صاحب کے خلاف، اس کی دھیلے کی حیثیت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد، یہاں تو 6 گھنٹے کے بعد بھی بیان ہو تو اس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بیچ میں 6 مہینے میں جو 50 اس نے ٹویٹس اور بیان دیے ہیں اس کی کیا، اور پھر اس کی ماں آلریڈی دے چکی ہے کہ میرا بیٹے پہ گن پوائنٹ پر رکھ کر بیان لیا گیا ہے. میں عمران کے ساتھ ہوں اور ہم عمرانی کو ساتھ آپ نے بڑا دلچسپ بیان دیا کہ عمران خان 2/3 لے گا. لے گا. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کی نفی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2/3 لیں گے، یعنی آپ نے مان لیا پیپلز پارٹی شکست کھائے گی اور عمران خان PTI 2/3 لے گا. میں اس وقت ایک پاکستانی محب وطن، شہری اور ایک وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اس لیے، اور حقیقت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی، یہاں تک شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو تھے، میں نے ہمیشہ اس کی کیا ہے، وہ عوامی طاقت سے پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. رانی شہید بے نظیر بھٹو عوامی سیلاب کے ساتھ جو ہے پیپلز پالیٹکس کر کے اقتدار میں آتی تھی. اب پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے اور پاور پالیٹکس آ گئی ہے. پاور پالیٹکس میں یا الیکٹیبل سے، جن کو بھٹو نے 0 کر دیا تھا 1970 کے الیکشن میں، اب عمران نے 0 کر دیا. ترین کے لوگ، علیم خان کے لوگ، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. کھٹک کے لوگ جو ہیں، جو PTI سے ٹوٹ کے گئے ہیں، یا عثمان ڈار جن کا یہ نام لے رہے ہیں، یہ علاقے میں جانے لائق نہیں ہیں. لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے. سو اس لیے چھوڑ دیں یہ بات. اب جو ہے عوام اپنا جو ہے اظہار ووٹ کے ذریعے کرے گی. اور آپ دیکھیں، ابھی چلے جائیں گلی میں، کہیں چلے جائیں آپ کو فیل نظر آ جائے گی، پلس نظر آ جائے گی، لوگ کس کے ساتھ ہیں، کس کو چاہتے ہیں. اور جو PDM کے ساتھ جتنی نفرت ہے اس وقت، 16 ماہ میں، بڑے بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں تو پاکستان ریل فیل ہو جائے گی. او بھائی، ساکھ کو آپ ہی نے بھیجا تھا. کابینہ کی میٹنگز تو آپ لندن میں کرتے تھے. حکومت تو 16 مہینے میں آپ چلا رہے تھے. اب بھی فواد احمد فواد آپ ہی کا ہے، اب بھی احد چیمہ آپ ہی کا ہے، اب بھی ڈاکٹر عسکری آپ ہی کا ہے، اب بھی تو کابینہ یہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو ہیں وہ تسلسل آپ ہی کا چل رہا ہے. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں امریکہ سیریں کر رہے ہیں، لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، پھر لندن جاتے ہیں. او بھائی صاحب، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ابھی بھی تمہارا ہے، جب تم نے بیڑا غرق تباہ کر کے پاکستان کو رکھ دیا ہے. معیشت کا اتنی بدحالی کی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے سانس لینا بھی ان کا دشوار ہو گیا ہے، زندہ رہنا دشوار ہو گیا ہے. تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کس بیانی کے ساتھ آپ جائیں گے؟ ایک بیانیہ دیا آپ نے، نہیں چھوڑوں گا مٹی کے یہ وہ مٹی پاؤ نہیں کرن دیاں گا، باجوے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فیض کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چیف جسٹس فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سٹنگ جج کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور بھائی صاحب واپس آتے ہیں اور 24 گھنٹے میں آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. شہباز شریف واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو یہ تمہارا بیانیہ پسند نہیں ہے، تم بدلو ورنہ مت آؤ. اور بڑے بھائی صاحب اپنے بیانیہ بدل کے 1 منٹ نہیں لگاتے بیانیہ بدلنے میں، اور بیانیہ بدل کے فرماتے ہیں اور میں تے اللہ تے چھٹی ہے. پہلے دن تو ہی اسے دے دیا کہ میں نے تو اللہ پہ ڈال دیا، اللہ پہ ڈال دی. تو پہلے کیوں بڑھ کے ماری تھی؟ وہ تو آپ کا میڈیا تو ساکت ہے ہی نہیں، آپ تو بار بار دکھاتے ہو. تو یہ اس طرح سے آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو. آپ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہ رہے ہو، عوام نہیں آنے دے گی آپ کو. تو اس لیے 2/3 کیا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. وہ 1/3 بھی جو بنے گا نا، وہ بھی ان میں سے نہیں بنیں گے، ان میں سے نہیں بنیں گے. یہ لکھوا لیں مجھ سے.
हाँ सर ये बताइएगा खान साहब का आज बर्थडे कुछ विश करना चाहूँ। माशाअल्लाह खान साहब अल्लाह उनको सभी को मैं समझता हूँ। देखिए मैंने आज कहा, मैंने कहा लियाकत अली से कत्ल शुरू हुए वजीर आजम के, खुदारा ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। बर्थडे के मौके पर कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे खान साहब को, उनकी बर्थडे के मौके शेर वगैरह अगर आप देखें खान साहब डटे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। मैं कहता हूँ अवाम और जमहूर जिसको चाहते हैं वो जमहूर का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और सारे पाकिस्तानियों को अल्लाह हिम्मत दे कि पाकिस्तान के लिए वो सोचें, अपनी ज़ात से बाहर आएं। खान साहब की बर्थडे के मौके पर केक काटेंगे आप घर के अंदर? नहीं, उनकी पार्टी काटेगी जो काटेगी, अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उसमें शरीक हो जाऊंगा। लेकिन खड़े नहीं साहब आप बुलाएंगे तो साहब अच्छा देख लेते हैं यार, छोड़ो छोटी बातें कर रहे हो। बात